پیارے دوستو، استخارے کا معنی ہے اللہ سے خیر اور بھلائی طلب کرنا۔ انسان جب بھی کوئی اہم کام کرنے کا ارادہ کرتا ہے اس کے بارے میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سوال کرتا ہے کہ میرے حق میں جو بہتر ہے اس کی نشاندہی فرما دیں۔ کیا یہ ہمارے حق میں بہتر ہے یا نہیں؟ اس ویڈیو میں آگے چل کر ہم آپ کو ایک بہت ہی آسان استخارہ بھی بتائیں گے جو چند منٹ میں ہو جاتا ہے اور بہت اچھا رزلٹ دیتا ہے۔ بخاری شریف کی ایک روایت ہے، سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اس طرح استخارہ سکھاتے تھے جس طرح قرآن مجید ہمیں سکھایا کرتے تھے۔ استخارے میں جس طرف دل مائل ہو جائے اسی طرف خیر ہوتی ہے۔ آپ اسے اختیار کر لیں، یہی آپ کے حق میں بہتر ہوگا۔ اگر آپ استخارے کے بعد شک والی بات کو بھی اختیار کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اس میں بھی اللہ کی طرف سے خیر ہی ہوگی۔ جس طرف آپ کا دل زیادہ مائل ہو یا جس طرف آپ کا دل کم مائل ہو، استخارہ کرنے کے بعد آپ جس بات پر بھی عمل کریں گے انشاءاللہ اس میں خیر ہی خیر ہوگی۔ اس میں شک نہیں ہے کہ اگر استخارہ کرنے سے پہلے آپ کا دل جس طرف زیادہ مائل تھا، استخارہ کرنے کے بعد جو جواب آیا ہے اس طرف آپ کا دل کم مائل ہے، تو آپ اسی کو اختیار کریں جو استخارے میں آیا ہے، اگرچہ آپ کا دل اس کی طرف مائل نہیں تھا یا پھر کم مائل تھا۔ دوستو، اکثر ایسا دیکھنے میں آیا ہے استخارہ کرنے کے بعد اللہ پاک اس بندے کے دل کو اسی طرف مائل کر دیتا ہے جو اس کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم امید کرتے ہیں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو خیر و عافیت سے رکھے۔ دوستو، اسی ویڈیو کے اندر انشاءاللہ میں آپ کو ایک بہت ہی آسان استخارہ بتاؤں گا جو چند منٹ میں ہو جاتا ہے اور بہت اچھا رزلٹ بھی دے دیتا ہے۔ ہم یہاں پر اس بات کا ذکر کرنا مناسب سمجھتے ہیں کہ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ جو استخارے میں آ جائے اسی پر اکتفا کرنا چاہیے، اس جواب کے خلاف جانے سے آپ گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں۔ ایسا بالکل نہیں ہے۔ آپ کسی بھی بات کو اختیار کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ کے حق میں وہ بہتر ہوگا، کیونکہ اللہ پاک آپ کا دل اس طرف مائل کر دیں گے جو آپ کے حق میں بہتر ہے۔ ویڈیو میں آگے جانے سے پہلے آپ اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں اور ہماری ویڈیو کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملے۔ پیارے دوستو، استخارے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی کام کرنا چاہ رہے ہو آپ اور آپ کو شک ہے اسے کرنا چاہیے یا نہیں تو آپ استخارہ کر لیں۔ آپ کو چاہیے کہ استخارہ کر لیں۔ اس سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کو اللہ سے مشورہ کرنے کا موقع مل جائے گا اور جو بھی استخارے میں آئے آپ اس چیز کو اپنا لیں، ہاں آئے یا نہ آئے۔ دوستو، اکثر دیکھا گیا ہے کہ لوگ اپنے روزمرہ کے کاموں کے لیے مختلف مولویوں اور آج کل کے نام نہاد عاملوں کے پاس جاتے ہیں، مثلا منگنی،
شادی، نکاح، کاروبار وغیرہ کا استخارہ کروانے کے لیے، اور وہ لوگ ان کو جو بھی بول دیتے ہیں وہ اس پر عمل کر لیتے ہیں۔ اکثر ایسا دیکھا گیا ہے یہ لوگ ان کے لیے ٹھیک طریقے سے استخارہ کرتے ہی نہیں ہیں، یا پھر انہیں استخارہ کرنا ہی نہیں آتا ہے۔ دوستو، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اس وجہ سے آپ کو استخارہ خود کرنا چاہیے تاکہ آپ کو صحیح نتیجہ حاصل ہو سکے۔ ایک روایت میں آتا ہے ہرگز نقصان نہ اٹھائے گا وہ شخص جس نے استخارہ کیا، یعنی اللہ سے مشورہ کیا، اور کبھی خسارے میں نہیں رہیں گے وہ لوگ جو آپس میں مشورہ کرتے ہیں، اور فقیر نہ ہوں گے وہ لوگ جو میانہ روی اختیار کرتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انس جس کام کا بھی ارادہ کرو اس کام کو کرنے سے پہلے اللہ سے مشورہ کر لیا کرو۔ دوستو، اگر آپ اللہ سے مشورہ کرنا چاہتے ہیں، آپ اس عمل کو کرنا چاہتے ہیں جو آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، سب سے پہلے آپ سوچ لیں آپ کو جو بھی کام کرنا ہے اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، پھر اللہ سے مشورہ کریں۔ میرے پیارے دوستو، کرنا آپ نے یہ ہوگا کہ 2 کاغذ کے ٹکڑے لینے ہیں۔ ایک کاغذ کے ٹکڑے میں آپ نے ہاں لکھ دینا ہے اور ایک کاغذ کے ٹکڑے پر آپ نے نہیں لکھ دینا، اور اب ان کاغذ کے ٹکڑوں کو گولی کی شکل میں بنا لیں، یعنی گول کر لیں۔ اب ان گول کیے ہوئے کاغذ کے ٹکڑوں کو گوندی ہوئی مٹی سے چھپا دیں۔ یاد رہے مٹی پاک اور صاف ہونی چاہیے، اور اس میں سے کاغذ نظر بھی نہیں آنا چاہیے۔ دوستو، اس کے بعد آپ لوگوں نے ان دونوں گولیوں پر 7 مرتبہ قرآن حکیم فرقان مجید کی یہ آیت فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پڑھ کر اس پر دم کر لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 2 رکعت نماز نفل پڑھنی ہے، اس طریقے سے کہ پہلی رکعت کے اندر سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ الرحمن پڑھنی ہے، اور دوسری رکعت میں بھی آپ نے اسی طرح سے کرنا ہے، سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ رحمان پڑھنی ہے۔ نفل نماز ختم کرنے کے بعد آپ لوگوں نے سجدے میں جا کر اللہ پاک سے دعا مانگنی ہے، اس طریقے سے جو دعا میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ نے اسی طریقے سے دعا مانگنی ہے۔ اے میرے اللہ، میں نے ایک ایسے کام کا ارادہ کر لیا ہے جس کو تو جانتا ہے، اور تو یہ بھی جانتا ہے اس میں میرے لیے دین و دنیا اور آخرت کا فائدہ ہے یا نقصان ہے۔ اے اللہ، اگر اس کام میں میرے لیے فائدہ ہے تو اس کام کو میرے لیے آسان بنا دے اور میرے مقدر میں کر دے۔ اے اللہ، اگر اس کام میں میرے لیے نقصان ہے تو اس کو میرے دل اور دماغ سے نکال دے، یہ بات مجھے اچھی لگے یا بری۔ یا اللہ، میں تجھے واسطہ دیتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا۔ اس طریقے سے دعا مانگنے کے بعد آپ لوگوں نے سجدے سے سر اٹھا لینا اور کسی سے بھی بات کیے بغیر ان گولیوں پر دم کر دینا ہے، اور پھر ان دونوں گولیوں میں سے کسی ایک گولی کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اٹھا لینا ہے۔ گولی میں سے کاغذ کو نکال لینا ہے اور اس کو دیکھنا ہے کہ اس کاغذ پر کیا لکھا ہوا ہے۔ اگر اس کاغذ پر ہاں لکھا ہوا ہے تو اس کام کو کر ڈالیں، انشاءاللہ تعالی اسی میں فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ اگر اس کاغذ پر نہیں لکھا ہوا ہے تو اس کام کو نہ کیا جائے، اس میں اللہ کی کوئی نہ کوئی مرضی شامل ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس طرح استخارہ کرنے سے آپ ہر قسم کے نقصان سے محفوظ رہ سکتے ہیں، اور اللہ تعالی آپ کی مدد بھی فرمائے گا۔ دنیا میں وہی لوگ سر بلند اور کامیاب ہوتے ہیں یا رہتے ہیں جو تکبر کے تاج کو اپنے سے دور پھینک دیتے ہیں۔ ان کے اس عمل کی وجہ سے اللہ پاک کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے۔ اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں اللہ پاک آپ کو ایک طویل ایمان والی عمر، خوشگوار، صحت مند اور مطمئن زندگی،
بہترین عزت، شہرت، سکون قلب، دنیا اور آخرت میں عافیت عطا فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو ہر قسم کی پریشانیوں، غموں، دکھوں، مصیبتوں اور ناگہانی آفتوں اور وباؤں سے محفوظ رکھے، اور اللہ پاک آپ کو رزق حلال عطا فرمائے اور آپ کے رزق حلال میں وسعت عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام مشکلات کو دور فرما کر آپ کو سکون والی زندگی نصیب فرما دے۔ آمین بجاہ النبی الکریم، واللہ تعالی عالم بالصواب، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔